السلام علیکم۔ سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کے اس حج کو حج مبرور عطا فرمائے، صحت و تندرستی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ آپ کی حاضری وہاں نصیب فرمائے اور ساتھ خیریت کے آپ اپنے وطن لوٹیں۔ اللہ نے یہ سعادت آپ کو عطا فرمائی ہے، یہ بہت بڑا کرم اور بہت بڑا فضل ہے۔ اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے، اور یہ ہماری زبان اس کا شکر ادا کرنے سے قاصر ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم بارگاہ رب العزت میں شکر ادا کرنے کے بعد اس تعلق سے جو آپ نے مسلسل حج کی تربیتیں اور کتابوں میں مطالعہ کیا ہے، بہت سے لوگوں نے آپ کی رہبری بھی کی ہے، یہ زیادہ راہ آپ کے ساتھ ہے اور یہ ضروری ہے، اس لیے کہ قرآن میں سورہ بقرہ آیت نمبر 198 سے لے کے 201 یا 202 تک اللہ کے رسول صلی اللہ فرمایا ہے کہ مناسک کے حج کو سیکھ کر جاؤ۔ تو الحمدللہ آپ نے وہ عمل پورا کیا ہے۔ اصل میں یہ جو سفر ہے، اور آج کا عنوان بھی جو ہے کہ یہ روحانی سفر ہے۔ حج یہ جو سفر ہے یہ جسمانی اور روحانی ہے۔ تو الحمدللہ جسمانی طور پر اس سفر کی تمام تیاریاں آپ نے مکمل کی ہیں، روحانی کی بھی کچھ عمل آپ نے مکمل کیے ہوں گے، لیکن کچھ 2-4 چیزیں میں آپ کے گوش گزار کر دینا چاہتا ہوں جو اہم ہے۔ اس روحانی اس سفر کا تعلق دل سے ہے، اور اس دل کی بیماریوں کا ذکر قرآن میں بارہا آیا ہے، اس لیے قرآن کو شفاء الناس بھی کہا گیا ہے۔ تو اب وہ دل کی بیماری کیا ہے؟ ظاہری پاکی کے ساتھ تو ہم اس مقدس مقام پر پہنچ رہے ہیں، لیکن اندر کی پاکی بھی چاہیے۔ ایک مشورہ ہے، اور وہ سب آپ کر چکے ہوں گے، صرف عرض یہ کرنا ہے کہ حسد، کینہ، بغض، کسی کے تعلق سے بدگمانی، یہ جو دل کی بیماریاں ہیں، اس سے بھی پاکی حاصل کر کے جانا چاہیے۔ تو جن حضرات نے نہیں کیا ہے وہ اپنے عزیز اقارب سے معافی مانگ لے، دوست احباب سے معافی مانگ لے کہ بھئی ہم اس سفر کے لیے جا رہے ہیں، جو بھی ہم سے غلطی اور کوتاہی ہوئی ہے، کیونکہ یہ آخری سفر ہے، علامت ہے، اس لیے ہم کو بخدا معاف کر دے۔ تو یہ کم سے کم درجے میں دل کی پاکی کا ہو جائے گا۔ آئیے میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے، کیونکہ مجھے صرف 20 منٹ دیے گئے ہیں، ان 20 منٹ میں اس کا اعادہ کرتا ہوں کہ یہ روحانی اور جسمانی سفر ہے، اور اس میں آپ نے حج تمتع کی سب نے نیت کی ہوگی۔ تو حج تمتع میں پہلے عمرہ کیا جاتا ہے، اس کے بعد حج کا احرام باندھا جاتا ہے۔ تو پہلے عمرے کا احرام اور اس کے بعد حج کا احرام۔ آئیے اس عمرے کو ہم نماز کے ساتھ جوڑتے ہیں، تاکہ آپ کو کسی قسم کی کوئی نوٹس لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ کسی قسم کی کوئی کتابیں آپ کو ساتھ لے جانے کی ضرورت پڑے گی۔ یہ کہ نماز الحمدللہ ہم سب پڑھتے ہیں، ہے نا؟ تو نماز کی ترتیب سے واقف ہیں ہم، تو اس عمرے کو ہم نماز سے جوڑتے ہیں، تاکہ اسی ترتیب کو آپ نے برقرار رکھا تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ مختصراً یہ عرض کرنا ہے کہ نماز میں کچھ فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنتیں ہیں، مستحبات، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اتنا معلوم ہے کہ نماز میں اگر کوئی فرض ترک ہو جاتا ہے تو آپ بولتے جائیے، نماز میں اگر کوئی فرض ترک ہوتا ہے تو آپ کو نماز کو دہرانی پڑتی ہے، اس لیے اس عمرے کو میں نماز سے جوڑا ہوں۔ تو نماز میں اگر فرض ترک ہوتا ہے تو آپ کو نماز دہرانا ہے، لیکن اگر کوئی واجب ترک ہوتا ہے تو سجدہ۔ بس اسی طرح سے یاد رکھیے گا کہ فرض اور واجب، یہ کم سے کم ان 2 چیزوں کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ اب اگر یہ پتہ ہو کہ کون سی چیز فرض ہے اور کون سی چیز واجب ہے تو ہم احتیاط کریں گے۔ تو آئیے ہم پہلے اس کو نماز سے جوڑ لیتے ہیں۔ میں نماز کے فرض و واجبات آپ کو نہیں بتاؤں گا، وقت کی تنگی، قلت ہے۔ تو دیکھیے نماز کی ابتدا ہم کرتے ہیں قیام سے، اس کے بعد رکوع سے، اس کے بعد سجدہ اور سلام۔ مطلب نماز میں داخل ہونے کے لیے شرط قیام۔ نماز میں داخل ہوں گے آپ
قیام سے ہے نا، وہ تکبیر تحریمہ، وہ ثانیہ سے ساری چیزیں آگے. اور نماز سے باہر کب نکلیں گے؟ سلام سے بات. بس اسی طرح سے یاد رکھیے کہ عمرے میں جو آپ عمرے میں کب داخل ہوں گے اور عمرے سے کب باہر نکلیں گے، ہے نا. یہ ساری چیزیں آپ اگر ذہن میں رکھیں تو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور کسی کو یاد کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، یہ آسان ترتیب ہو جائے گی. تو اب ہم اس کو جوڑتے ہیں کہ نماز میں فرض ترک ہوتا ہے تو دہرانا پڑتا، اور واجب ترک ہوتا ہے تو سجدہ سو کرنا پڑتا ہے. اسی لیے آپ صرف یاد رکھیے کہ عمرے کے لیے آپ کو صرف اور صرف 4 ہی کام آپ نے کرنی ہے، بس 4 کام. کتنے کام کرنی ہے میرے ساتھ دوہرا لیجئے، یہ یادہ ہوا ہے آپ کا، لیکن پھر بھی ایک فائنل ٹچ ہے یہ، ہے نا. اور فائنل ٹچ میں ہی اصل میں کوئی پینٹنگ کیا ہوتی ہے، وہ پوری ابھر کے آتی ہے نا. تو یہ فائنل ٹچ ہے، سمجھ کے چلیے گا. تو 4 کام آپ کو عمرے کے جو کرنی ہے، اس میں پہلا کام ہے احرام. دوسرا جو کام آپ کو کرنا ہے وہ ہے طواف. تیسرا جو کام آپ کو کرنا ہے وہ ہے سعی. اور چوتھا کام حلق، ہے نا. تو پہلا کام احرام، چادروں کا باندھنا، نیت کرنا، وہ ترتیب آپ واقف ہے، مجھے صرف اس کے سیکوینس بتانی تھی. دوسرا کام آپ کو خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے. تیسرا کام آپ کو صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا، اور چوتھا کام حلق کرنا. اب مجھے بتائیے کہ قرآن میں سورہ بقرہ میں 198 آیت میں حج عمرے کے مناسک کے سیکھنے کا حق ہے. اب مجھے بتائیے عمرے میں کتنے کام سیکھنا ہے آپ کو؟ 4. اب دیکھیے چوتھا جو کام ہے وہ حلق کرنے کا ہے نا، بال نکالنا ہے. اب اس کو بھی کوئی سیکھنے کا کام ہے؟ تو عموماً پھر کتنے کام سیکھنا ہے؟ 3 ہی کام سیکھنا ہے آپ کو، ایک احرام، ایک طواف اور ایک سعی. اب اس کی ترتیب رہے تو بات سمجھ میں آ گئی کہ قیام اور تکبیر تحریمہ کے بعد نماز میں داخل ہوئے، سلام پھیرنے کے بعد نماز سے باہر ہوئے. اسی طرح سے احرام میں، احرام کی نیت کرنے کے بعد، احرام کی چادریں باندھنے کے بعد آپ عمرے میں داخل ہوئے. اسی طرح سے حج میں داخل ہوں گے، اور بال نکالنے کے بعد آپ عمرے سے باہر آ جائیں گے. تو ابھی آپ کو سیکھنے کتنے کام ہیں؟ صرف 3 کام ہیں، احرام، طواف اور سعی. ایک مغالطہ ہے یا غلط فہمی ہے، بعض اکثر غلط فہمی مبتلا ہے. احرام کا مطلب یہ لوگ 2 چادریں سمجھتے ہیں، ہے نا. یہ تو علامت ہے. اگر احرام کی چادریں یہ 2 چادریں اگر احرام کی ہوتی تو پھر مجھے بتائیے جو میری بہنیں، جو میری بیٹیاں جا رہی ہیں، ان کے لیے بھی تو وہی ہونا چاہیے تھا نا، کہ نہیں؟ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی کہ احرام 2 چادروں کا نام نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ تو احرام کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے گا، تاکہ پھر وہ احرام کے تعلق سے جو سوالات ہمارے دل میں پیدا ہوتے ہیں کہ اس کو اتارنا کہ نہیں، اس کو بدلنا کہ نہیں، خرگندہ ہوا تو کیا کرنا ہے، یہ سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے. تو احرام چادروں کا نام نہیں ہے. احرام عمرے کی یا حج کی نیت کرنے کے بعد جو چیزیں آپ پر حلال تھی، ان میں سے کچھ چیزیں آپ پر کیا ہوئی؟ حرام ہو گئی ہے، وہ احرام ہے. کچھ چیزیں جو حلال تھی وہ حرام ہوگی. اب وہ آپ بار بار آپ پڑھ چکے بھی، اعادہ بیان کرنا چاہتا ہوں. تو اس کا نام احرام ہے، چادروں کا نام احرام نہیں ہے. ایک مغالطہ یہ دور کر لیجیے گا. اب اگر گندگی لگتی ہے تو اس کو آپ سمجھ میں آ گیا کہ اب آپ اس کو بدل سکتے ہیں، ساری چیزیں کر سکتے ہیں. تو احرام، طواف، سعی اور حلق. اب اس میں سے دیکھیے فرض نماز کی ترتیب سے جوڑ رہے ہیں تو پہلے جو 2 رکن ہیں وہ فرض ہیں. پہلے 2 کام فرض. تو بولیے پہلا احرام. اب احرام کے ساتھ تو نیت وہ سب آگئی نا. تو پہلا عمل جو کرنا ہے وہ آپ کو احرام کا ہے. تو پہلا فرض کیا ہے؟ احرام. دوسرا طواف. تو فرض احرام اور طواف یہ فرض ہو گئے. اب اگر یہ ساقط ہوتے ہیں آپ کے یا سون ترک ہوتے ہیں تو اس کے لیے پہلے کوئی گنجائش نہیں تھی. لیکن 2008 میں اجماع ہوا اور اس میں پھر یہ طے ہوا کہ بھئی بدانہ یعنی ایک اونٹ کی قربانی دے کر یہ عمل کیا جائے. لیکن بعد میں پھر اس کو اور اجتماع کی کہ اس کو اب قربانی دے کر کسی دوسرے نزدیک کے میقات سے جا کر آپ اپنا احرام باندھ کر پھر سے آپ کو عمرہ کرنا ہے. تو وہ آپ کا پہلا جو ترک ہوا تھا وہ صحیح ہو جائے گا. تو احرام اور طواف یہ 2 فرض. اب باقی کے جو 2 بچے ہیں وہ واجب ہے. اور تیسرا کون سا ہے؟ سعی. اور چوتھا حلق. یہ دونوں میں سے اگر کوئی ترک ہوتا ہے تو اس وقت آپ کو
دم دینا ہے۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ اگر حاجی صاحب کسی سے ملتا ہے اور کوئی ذکر کر دیتا ہے تو فوراً فتویٰ آتا ہے کہ آپ پر دم لاگو ہو گیا۔ اب وہ پریشان ہوتا ہے کہ دم کہاں دینا ہے، کون سی چیز پہ دینا ہے۔ جب آپ کو اس کا ایسا علم ہو گیا کہ دم صرف واجب پر دم ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ احتیاط کریں گے۔ تو اب پتہ چلا کہ 2 فرض اور 2 واجب۔ اسی طرح سے دیکھیے حج میں آپ جائیں گے تو حج عمرے کو عام طور پر کہا ہے حج اصغر۔ حج اگر عمرے کے بجائے حج اصغر کا نام استعمال کریں گے نا تو اس کی عظمت بڑھے گی، عظمت بڑھے۔ ارے عمرہ تو ہے نا، عمرہ ہی ہے، ایزی لے کر ہم کہتے ہیں، لیکن اس کو حج اصغر کہیں گے نا تو یقیناً اس کی عظمت ہمارے دل میں آ جائے گی۔ تو حج اصغر ہے، اس میں 2 فرض اور 2 واجبات۔ اسی طرح سے اس کو آگے بڑھتے ہیں ہم حج میں۔ تو حج میں دیکھیے وہی ارکان، احرام ہے، فرض ہے، احرام فرض ہے۔ اب وہاں پر عرفات کا وقوف وہ فرض ہے، اصل عمرہ ہے، اصل حج ہے وہ۔ تو مطلب احرام، اور دوسرا حج کے لیے دوسرا عرفات کا وقوف، اور تیسرا طواف زیارہ۔ تو اب دیکھیے عمرے میں یہ 2 فرض اور حج میں 3 فرض ہے۔ حج میں، عمرے میں 2 واجب۔ اب عمرے میں واجب کیا ہے، حج میں واجب کیا ہے؟ تو حج میں رمی جمرات واجب، قربانی واجب، ادھر حلق واجب ہے نا۔ تو یہ عمرے کے واجب کتنے ہو گئے پھر؟ ٹھیک ہے۔ اور وہاں پر قیام بھی واجب، مزدلفہ کا قیام بھی واجب میں شمار ہے، مزدلفہ کا قیام بھی۔ تو بعض حضرات دیکھیں گے آپ، چونکہ وقت کی تنگی ہے، ایک گزارش آپ سے یہ ہے کہ یہ حضرات اگر آج تو نہیں موقع ملے گا لیکن کل میرے پاس آتے ہیں تو میں نے پورا مسجد عائشہ میں پورا ماڈل بنایا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ناصر صاحب اس سے واقف ہیں، صادق صاحب واقف ہیں، ہے نا، یہ آ چکے ہیں۔ تو آپ اگر آتے ہیں تو اس سے کافی آپ کو بہت بڑا کلو مل جائے گا۔ اور اس میں صرف ہم یہ کوشش کریں گے کہ جیسا آپ نے سنا ہے کہ حج طواف کرنا ہے تو حجر اسود سے کرنا ہے، لیکن ایک خیال ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ حجر اسود ہے کہاں، ہے نا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ میں آپ کو ماڈل کے اندر بتاؤں گا کہ آپ حجر اسود کے لیے کہاں سے جا سکتے ہیں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور وہ مثال دیتا ہوں، عملی مشق اگر آپ کریں گے تو الحمدللہ انشاءاللہ آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اکثر میں مثال دیتا ہوں کہ ماں باپ بچے اپنے بچوں کو، پوتروں کو، نواسیوں کو جب چھوٹے ہوتے ہیں نا تو انگلی کا ہاتھ پکڑ کر ان کو اسکول جا کے چھوڑتے ہیں، اور واپسی میں ہاتھ پکڑ کر ہی لاتے ہیں۔ آج چھوڑیے، آج تو بائک کا زمانہ ہے، لیکن مسلسل چلنے کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ مدرسہ اور گھر اس کے راستے سے واقف ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا کرتے ہو، اب جب ماں یا باپ یا بھائی لانے جاتا ہے نا تو بستہ ماں یا بہن کے بھی ہاتھ میں دے دیتے ہیں، اور خود کیا کرتے ہیں، جلدی بولیے، مشاہدہ ہے، آگے بھاگتے ہیں۔ کیوں؟ یہ دکھانے کے لیے ماں باپ کو کہ ہم اس راستے سے مانوس ہو گئے۔ الحمدللہ میری پریکٹیکل کی جو تربیت ہے یہ اسی طرح سے ہے۔ جب آپ اس کو دیکھیں گے، کریں گے 1-2 مرتبہ، وہاں جانے کے بعد آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ آپ پہلی مرتبہ نہیں آئے ہیں بلکہ آپ بہت پرانے حاجی، ہے نا۔ ایک بڑا فائدہ ہے۔ تو گزارش ہے آپ سے کہ تمام مصروفیات کو تھوڑا سا بالائے طاق رکھتے ہوئے اگر تھوڑا سا وقت نکالتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسجد عائشہ موتی والا شادی خانے کے پاس ہے، آپ آئیے، میرا فون نمبر لیجئے، کبھی مجھے فون کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو پریکٹیکلی سب کروا دیں گے تاکہ یہ غلطی نہ ہو۔ یہاں غلطی ہوگی تو کوئی دم نہیں ہے، لیکن وہاں کی غلطی پر دم ہوتا ہے، اور دم کا نام سنتے ہی ہمارا دم نکلتا تو نہیں، آدھا ہو جاتا ہے آدھا ہو جاتا ہے۔ اور جب یہ دم آدھا ہوتا ہے تو سب سے بڑا مخلص دوست، ہمارا مخلص دوست وہاں آپ کے پاس آ جاتا ہے، آپ کی اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے کہتا کہ بھائی تم تو اللہ کے گھر پہ آئے ہو، اللہ کے سرزمین پہ آئے ہو، اور تم نہیں جانتے اللہ غفور الرحیم ہے؟ ہاں اللہ غفور ہے، تو غلطی پر تو اللہ معاف کرتا ہے نا۔ تو اب توبہ کر لو تو اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن یہ جو عمل میں بتایا یہ توبہ کے نہیں ہے نا۔ جہاں واجب آپ کو دم دینے کا حکم ہے وہ توبہ سے تھوڑی پورا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو شیطان یعنی ہمارا دوست آ کر ہم کو بتا دیتا ہے اور تلقین کرتا ہے کہ آپ توبہ کر لو، بہت ہوا تو آپ تھوڑا سا صدقہ کر دو، ہے نا،
ایک 5 منٹ اور لوں گا میں. تو صدقہ کر دیجئے تو آپ کا یہ دم پورا ہو جائے گا, یہ آپ کا سارا مسئلہ پورا ہو جائے گا. یہ وہاں پر زیادہ چلتا ہے, اس لیے وہاں پر شیطان اپنے پورے ایکسپرٹیز کے ساتھ وہاں حاضر ہوتا ہے, نارمل نہیں ایکسپرٹیز کے ساتھ, کہ اس کو پتہ ہے. اور بار بار سنیں نا کہ وہاں پر اس سرزمین پر جو جا کر آیا, جس نے پیر رکھا ہے, وہ واپس آنے کے بعد کیسا ہوتا ہے قندہ صاحب؟ ماں کے مطلب تمام گناہوں سے پاک ہو کر نکلتا ہے. ارے بھائی سارے بندے اگر پاک ہو کر 30-40 لاکھ لوگ اگر ہر مرتبہ پاک ہو کر نکل جائے تو اس کی پارٹی میں رہے گا کون, ہے نا؟ اور اصل دشمن تو اپنا ہے, دوسروں کا تو ہے ہی نہیں نا ہو. تو یہ اگر مجمع اگر سارے کا سارا پاک ہوتے جائے تو وہاں پر اپنی شیطان جو ہے وہاں طلبی سے اختیار کرتا ہے. اور طلبی سے ایک ایسی اس کا ویپن ہے کہ اچھا پڑھا لکھا بھی آ جاتا ہے نا. تو اس لیے اس کو سیکھ کر جائیں, تھوڑا سا وقت نکالیے, باقی کے تمام معاملات کو تھوڑا سا آگے پیچھے کر لیجئے. جانتے ہیں کہ ابھی آپ کے دعوت کے سلسلے ہیں, ساری چیزیں ہیں, تو ہم نے آپ کو صرف اس کو نماز کے ساتھ جوڑنا ہے. تو دیکھ لیے, پہلا آپ کو احرام, دوسرا طواف, تیسرا سعی, اور چوتھا اگر آپ پریکٹیکل میں آئیں گے تو انشاءاللہ وہاں پر میں آپ کو احرام باندھنے کا صحیح طریقہ بتاؤں گا. اب بعض مفسرین نے, محدثین نے, ائمہ نے, مفسرین نے لکھا ہے, حج کی مختلف تعریف الگ الگ انداز سے کی ہے. اس میں سے چند ایک تعریف میں ہمیشہ لیتا ہوں. حج نام ہے صبر کا, حج نام ہے صبر کا. وہاں پر تو صبر تو اصل امتحان ہے, تو حج نام ہے صبر کا. حج نام ہے تکلیفوں کے برداشت کرنے کا, ٹھیک ہے. حج نام ہے اپنے زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں وہاں خرچ کرنے کا, جس کو حج مبرور کہتے ہیں. ایسے مختلف عنوانات محدثین نے, مفسرین نے, ائمہ نے اور ہمارے دانشوروں نے حج کے تعلق سے دیے, لیکن میں زیادہ تر یہ صبر کا معاملہ زیادہ لیتا ہوں, کیونکہ وہاں پر صبر بہت آزمائش والا مسئلہ. اور جس نے وہاں پر صبر کر لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کا وہ جو اللہ جس کو قرآن میں کہتا نا کہ یہ میرے ولی اللہ ہے, ہماری سوچ, ہماری تمثیل ولی اللہ کے تعلق سے الگ ہے, لیکن اللہ جس کو ولی اللہ کہہ رہا ہے, دوست کہہ رہا ہے, تو انشاءاللہ تعالی جس نے وہاں سے اس پر عمل کر کے آ گیا تو یہ جان لیجیے گا, یہ یقین کامل ہے کہ وہ اللہ کا سچا دوست ہے نا. تو یہ 4 کام میں نے عمرے کے بتایا, حج کے لیے بتایا. حج کے لیے صرف میں 2-3 باتیں اور آپ سے بیان کر دوں. حج میں آپ کو جو 5 دن کرنے ہیں نا, اب کون سے عمل فرض ہے, کہاں ہے, احرام کی شرائط کیا ہے, یہ ساری چیزیں ابھی وقت نہیں ہے کہ کافی ہو رہا ہے. یہ سارے اگر کل آتے ہیں, کل پرسوں جب بھی آتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی تفصیل کے ساتھ ہم اس پر گفتگو کریں گے. ابھی یاد رکھیے, صرف مشورہ دے رہا ہوں میں آپ کو, ایک مشورہ آپ کو دے رہا ہوں. حج 8, 9, 10, 11, 12 ہے نا, اور 13 تک بھی ہے. 8, 9, 10, 11, 12 اور 13 کو شامل کے مطلب 6 دن کا حج آپ پکڑ کے چلیے گا. اور تربیتوں میں آپ نے سب جان لیا ہے. اس میں صرف میرا چند ایک مشورہ ہے. اکثر کہا جاتا ہے کہ وہاں حکومت انتظام کرتی ہے ساری چیزیں, لیکن اتنے بڑے موت کو کنٹرول کرنا ناٹ اے جوک, آسان نہیں ہے. اور ہر آدمی اپنی فطرت کا اس کا وہ ہے. تو کہیں نہ کہیں مراٹھی میں جیسے کہتے ہیں نا پڑواٹ, تو ویسا حاجی پڑواٹ نکال ہی لیتا ہے وہاں پر. حکومت کیا کرے گی, ہے نا. اب بتایا جاتا ہے کہ وہ گروپ بنائیں گے, جماعت بنا کر چھوڑیں گے, فلاں کریں گے. یہ ساری اپنی جگہ کاغذ پر ہے, عملی طور پر کچھ ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا, ہے نا. اس لیے آپ سب سے پہلے طے کر لیجئے کہ کچھ اعمال یہ حج کے منع کے دوران میں آپ اپنے طور پر کرنے کی کوشش کیجیے. اگر وہاں آسانی کے ساتھ ہوتے ہیں, چاہے جو حج کمیٹی سے جا رہے ہیں یا ٹور آپریٹر کے ساتھ جا رہے ہیں, تو کر لیجئے. اب ان پر ڈیپینڈ اس لیے مت ہو کہ ہمارا اسٹارٹنگ میں ہی دودھ میں ہم نے نمک ڈال لیا. ہم پوری توکل کے ساتھ جا رہے ہیں کہ حج کمیٹی والے وہاں کے وہ سارے لوگ ہمارا کر دیں گے, یا ٹور آپریٹر ہمارے ساتھ ہے وہ سب کر دے گا. تو آپ نے دودھ میں نمک ڈال دیا. اب آپ کا عقیدہ کیا ہے, آپ اس پر غور کیجیے گا, ہے نا. اس لیے اللہ کے بھروسے پر جا رہے ہیں تو توکل. اس لیے میں اکثر حج کو جانے والوں کو ایک دعا ہمیشہ پڑھاتے رہتا ہوں, اور اپنے بات کے اختتام پر وہ دعا میں آپ کو پڑھا دوں گا. تو میرا ایک مشورہ ہے کہ آپ 10 تاریخ کو جو کام آپ کو گنوائے گئے یا آپ نے پڑھا ہے, تو ان 10 تاریخ کے کام میں آپ صرف 3 ہی کام کیجئے گا.
رمی جمرات، قربانی، حلق، یہ تینوں واجب کر لیجیے گا، ایک فرض کو آپ پیچھے رکھ دیجیے گا، کیونکہ اس دن جتنا مجمع حج کا ہے وہ پورا کا پورا مجمع جمرات میں آپ کو ملے گا، اور اس کے بعد 80% 80% لوگ کہاں جائیں گے۔ میں اس کے نفسیاتی پہلو آپ کو بتاؤں گا، سائیکولوجیکل اس کے ایفیکٹ کیا ہوتے ہیں، ہے نا، تو اگر آپ موقع دیں گے تو بتاؤں گا۔ تو 80% لوگ آپ کے وہاں جاتے ہیں، تو آپ اگر 10 کو آرام کر لیتے ہیں تو اطمینان کے ساتھ 11 کو آپ اپنا طواف زیارت جو آپ نے چوتھا ایک فرض چھوڑ دیا تھا وہ 11 تاریخ کو آپ کر سکتے ہیں اطمینان سے۔ اب اس کی کیسی ترتیب ہے انشاءاللہ آپ آئیں گے تو بتاؤں۔ ماں اس وقت تک دودھ نہیں پلاتی جب تک بچہ روتا نہیں، ہے نا۔ اور ایک خاص بات یہ ہے، میں اپنی بات ختم کروں، بلی جب چوہے کا شکار کرتی ہے نا مولانا، تو ایک دم حملہ نہیں کرتی ہو، وہ چوہے کو تڑپا کر مارنے میں اس کو مزہ آتا ہے۔ اس لیے میں نے اپنا ایک اصول بنا لیا، اس سے سبق سیکھا میں نے کہ حج کی اس کی تربیتوں میں ایک دم نہ بتایا جائے، تھوڑا سا شوشہ چھوڑ دے، جس کو دل کو لگی، ہے نا، جس کو دل کو لگی وہ آ جائے گا، دل کی لگی بنے گی، اور جس کو دل کو نہیں لگی وہ اس کو دل لگی بنائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کتنوں کو دل کی لگی ہوتی ہے یا کتنوں کو دل لگی۔ میں فرض نہیں کر رہا ہوں ایسا بول کر، یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے دل کی لگی ہے کر کے، لیکن آپ کے اوپر ہے۔ تو الحمدللہ وقت بھی قریب ہے، تو میں اتنی باتیں آپ سے وہ شکر ادا کر دیا کہ 11 تاریخ کو آپ جو ہے طواف زیارت کیجیے گا، اور 11 کو اس کی ترتیب میں وہاں بتاؤں گا۔ 12 کو بھی آپ تمام مجمع جو ہے وہاں جانے کے اس میں فراغ میں رہے گا، حرم میں لوٹنے کے لیے، کیونکہ وہ حج سے فارغ ہو گئے۔ تو میرا ایک آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ حضرات 12 کو وہاں پر خیام کرنا ہے، 12 کو خیام کیجئے، اور پھر 13 کو آپ کنکریاں مار کے پھر آپ کو وہاں جانا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج میں یہی کیا تھا، 13 کو آپ نے وہاں پر خیام کیا تھا، لیکن صحابہ کو اجازت دی تھی کہ جو جا سکتا ہے جائے، اور قرآن نے بھی اس کی اجازت دی ہے نا۔ اب دیکھیے یہ عشق نبی کا معاملہ ہے، اس میں سہولت بھی تو ہے، تو اب اگر آپ چاہیں تو آپ 13 کو بھی کنکریاں مار کر آپ وہاں پر جا سکتے ہیں۔ وقت کی تنگی کا باعث بہت کچھ نہیں کہہ پایا، لیکن ایک میں نے چھوڑ دیا ہوں شوشہ، اب آپ دیکھتے ہیں کہ بات کہاں تک بنتی ہے نا۔ تو یہ بات میں مانتا ہوں کہ مانا کہ میرا طرز بیاں خوب نہیں، لیکن مانا کہ میرا طرز بیاں خوب نہیں، لیکن شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم جو کچھ میں نے کہا وہ من جانب اللہ کے تھے، اور زبان ڈیو ٹو دا سلپ آف ٹنگ، اگر زبان کی لغزش سے کچھ ہو گیا تو من جانب شیطان کا میں پناہ چاہتا ہوں، شیطان مردود سے، اللہ سے شیطان مردود کی۔ ایک آخری دعا جو میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں، اکثر میں حاجیوں کو پڑھاتا ہوں یا سفر پہ جانے والوں کو پڑھاتا ہوں، آپ میرے ساتھ اس کو دہرا لیجئے گا، بہتر ہوگا۔ اب دیکھیے بڑی آسان سی دعا ہے، اللہ حاضری، اللہ ہر جگہ حاضر ہے، اللہ ناظری، اللہ دیکھ رہا ہے، تو اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ حافظی، اللہ حفاظت کرنے والا ہے، اور اللہ معی۔ اب تو ساری چیزیں سمیٹ گئی، اللہ حاضر ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ حفاظت کر رہا ہے، اور اللہ میرے ساتھ ہے۔ اس لیے جانے والوں کو یہ مت کہو کہ ہمارے لیے دعا کرو، ارے دعا کے لیے تو آپ جا رہے ہیں، اور الٹا دیکھنے میں آتا کہ ہر حاجی بولتا ہمارے لیے دعا کرو۔ مقدس مقام جہاں پر آپ کی دعا قبول ہو رہی ہے، آپ دیجیے، درخواست تو ہم نے آپ سے کرنا ہے۔ جو بات مجھے جتنے کم وقت میں کہنی تھی میں نے کہہ لیا، شاید میں نے وقت سے زیادہ لے لیا ہوں، ہے نا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو، آپ تمام کو حج مبرور عطا فرمائے۔ اور ہاں نہیں، یہ آپ کی مرضی پر ہے، آپ جب چاہے آ جائیے، فرصت کے اوقات آپ کو جیسے بھی لگتے ہیں، اگر آپ دوپہر میں آنا چاہتے ہیں دوپہر میں آئیے، شام میں آنا چاہتے ہیں شام میں آئیے، جیسی بھی ہے، لیکن برائے مہربانی مجھے فون کر کے آئیے گا، اور فون کے بعد اگر جو وقت دیا ہے ہاں اس وقت پر آپ تھوڑا سا پابند رہے، ورنہ پھر کیا ہوتا ہے، انتظار میں کیا ہو جاتا ہے، انتقال نہیں ہوتا ہے لیکن طبیعت میں چڑچڑا پانا آ جاتا ہے۔ تو میرا نمبر لکھ لیجیے 98
لیڈیز کے لیے معقول انتظام ہے، کوئی بات نہیں. 9860225839 9860225839 سید مشتاق الدین. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.